الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قابل احترام دوستوں نے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ جو مہربانی کی ہے تو مسلمانوں کو خوبصورت اعمال عطا فرمائے. ہر عمل اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں چونکہ خود کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر خود پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نماز سے نوازا ہے. نماز اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جب کبھی اتفاق ہوا کہ کسی غیر مسلموں میں کسی غیر ملک میں جا کے نماز پڑھنے کا، تو جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے یا مسلمان وہاں پہ کم ہیں تو انہوں نے ضرور پوچھا کہ کیا کیا آپ نے. میں نے ایک سب سے پوچھا کہ تمہیں کیسا لگا، یہ جو میں کر رہا تھا تمہیں کیسا لگا؟ تو اکثر نے یہ جواب دیا ویری اٹریکٹیو، ویری اٹریکٹیو. یہ کیا تھا، یہ تم کیا کر رہے تھے، اس طرح تم یہ زمین پہ سر رکھتے تھے، اس طرح یہ اتنا خوبصورت ایک سوئنگ کیا تھا. جس نے اذان سنی اس نے کہا بیوٹیفل سانگ، بیوٹیفل سانگ. کیا ہے یہ؟ کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں، ہمیں اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں، لیکن جن کے دل زندہ ہے، جن کے دل زندہ ہے انہیں ان اعمال کی خوبصورتی کا اندازہ ہے. یہ جب اب چونکہ آہستہ آہستہ اعمال میں تھوڑی گراوٹ آ گئی ہے، پہلے کبھی جب اعمال کی قیمت تھی، اعمال زندہ ہوتے تھے، تو جب ذوالقعدہ شروع ہوتا، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا شروع ہوتا، 8 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، جب ذوالقعدہ شروع ہو جاتا تھا تو پھر حج کی تیاری شروع ہو جائے گی. جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے تھے وہ تو اور کسی کام میں لگتے نہیں تھے، وہ تو حج کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے. حج کی محفلیں ہوتی تھی، حج کا سیکھنا آگے. اور جو لوگ نہیں بھی جا رہے ہوتے تھے وہ بھی حج والوں کی تیاری میں ان کی معاملت کر رہے ہوتے تھے. اور ایئرپورٹوں پہ رش لگے ہوئے ہوتے تھے، گاؤں سے لوگ آتے تھے، ایک حاجی صاحب آ رہے ہیں اور 3 بسیں بھر کے آ رہی ہیں سب کو چھوڑنے کے لیے. ایک فضا بنی تھی اور لبیک اللہم لبیک اس کی آوازیں چلنے لگی. جہازوں میں دیکھتا تھا میں کہ جہاز میں جا رہے ہیں تو جو جا رہے ہیں تو جہاز ایسے لگتا جیسے جہاز پھٹ جائے، اتنی زور سے آوازیں آتی تھی لبیک اللہم لبیک. اب یقین کرو آہستہ 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 کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، حج کب ہے کیا ہے. ابھی میں جہاز پر کل پرسوں میں جہاز سے وہاں جا رہا تھا، مکہ مکرمہ جا رہا تھا، تو اس میں بہت سارے حاجی بیٹھے تھے جہاز میں. میری بیوی کے ساتھ تو کہہ رہی تھی سارے حاجی جا رہے ہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ میقات آ گیا تو کوئی تلبیہ کی کوئی آوازیں نہیں آ رہی. اتنے حاجیوں سے بھرا جہاز، کوئی نہیں پڑھ رہا تھا. لبیک اللہم لبیک کی بات، اللہ نے لبیک اللہم لبیک یہ جو حاجی کا یہ ترانہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے جا رہے تھے تو یہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک. سارے نبیوں نے اس ترانے کو پڑھا. کسی کے الفاظ پڑھے، تھوڑے الفاظ مختلف تھے جب پڑھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، جب احرام باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے چلے تھے، آپ نے احرام باندھ کے جب پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے زور سے پڑھیے، تھوڑا زور سے پڑھیں اور بلند پڑھیں. تو کیا قافلہ تھا جو مدینہ منورہ سے نکلا اور چلتے 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 ابوا کے مقام پہ آ
کے وہ 1.25 بن گئے، وہاں سے مدینہ سے تھوڑا سا نکلے تھے، اور 1.25 کی آواز لبیک اللہم لبیک. تبھی زمانہ تھا لوگ جایا کرتے تھے حج کے لیے، ایسے ایسے لوگ جاتے تھے کہ یہاں سے چلے تو 4 مہینے پیدل جا رہے حج، 4 مہینے کے بعد وہ جا کے وہاں پہنچتے تھے پیدل چلتے چلتے. 4 مہینے جانے کے وہاں پہنچنے کے. اب خود سوچو جو 4 مہینے احرام باندھ کے جا رہا ہے حج کے لیے، اور 4 مہینے راستے میں اعمال کر رہا ہے اور لبیک لبیک کر رہا ہے. اب جب وہ پہنچے گا وہاں، جب وہ وہاں پہنچے اسی تحریر کیا ہوگی خود بتاؤ. اب تو یہ جہاز یہاں سے اٹھتا ہو حساب کتاب کرتے کرتے جاتے کہ جی اتنی پیمنٹ لینی اتنی پیمنٹ دینی انہوں نے کر لینا اور ادھر نہیں پیمنٹ آئی ادھر نہیں آئی. وہ پیمنٹیں لیتے تھے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور بیچ میں بھی واٹس ایپ آن رکھتے ہیں کہ پیمنٹ آ جائے 10 جنا. راستے میں ہوتے پیمنٹ آئی کتنی ہے. تو جو پیمنٹ لے رہا ہے پیمنٹ دے رہا ہے اتر کے جدہ ایئرپورٹ پہ پیمنٹ کتنے ہوتے ہیں پیمنٹ آگے کتنی ہے. اب یہ کیا حج کرے گا آپ خود بتاؤ. میرا ایک دوست بزنس مین ہے، مجھے کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں نے ایک مولوی صاحب کا بیان سنا تو مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ جو انسان دنیا میں جو لفظ سب سے زیادہ بولا کرتا ہے قبر میں وہی بولے گا. جب پوچھے گا نا من ربو بتا تیرا پالنے والا کون تھا، تو جو سب سے زیادہ سے لفظ بولا ہے نا وہی بولے گا. تو اس نے میں سوچنا پڑ گیا کہ میں سب سے زیادہ لفظ کیا بولتا ہوں. تو میں نے کہا میں سب سے زیادہ لفظ جو بولا وہ پیمنٹ ہے. پیمنٹ آ گئی پیمنٹ جا رہی پیمنٹ آئی کہ نہیں آئی. تو یہ ایک فضا تھی، حج کی ایک فضا تھی. میں نے 1995 میں حج کیا تھا پہلی دفعہ، آج سے 21 سال پہلے پہلا حج تھا میرا. اس کے بعد میں 1997 میں دوبارہ گیا حج کے لیے. تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے 2004 میں رہتا ہے. 2004 میں ہم لوگ گئے 6-8-9 لوگ تھے، جن میں ندیم صاحب بھی تھے اور ہمارے کچھ دوست تھے، ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں. سعید انور تھا اس کی بیوی، اس طرح انضمام تھا. تو وہ جو حج کیا تھا آج سے 12-14 سال پہلے، تو وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جو حج وہ کیا تھا نا دوبارہ ویسا حج نصیب نہیں ہوا. لیکن ایسے جذبے تھے سارا صاحب. اب میں کل پرسوں کی بات ہے، میں وہاں بیٹھا تھا حرم میں، مکہ مکرمہ میں حرم میں بیٹھا تھا. تو میں نے کچھ حاجی بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ لوگ آ گئے حج کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری فلائٹ آ گئی، ہم تو آ گئے ہیں پاکستان سے 4 تاریخ کو آ گئے تھے. تو کچھ لوگ بیٹھے تھے اس طرح. تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کا پہلا حج ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم سب کا پہلا، میرے والد صاحب میرے ماموں ہیں سب کا پہلا حج. تو میں کہا آپ کو پتا ہے حج کیا ہوتا ہے؟ حج کرنے آئے ہیں تو پتہ ہی حج ہے. تو میں کہا بتاؤ حج کے لفظ کے معنی کیا ہے، بتاؤ حج کے معنی کیا ہے. یہ تو نہیں پتا. پہلا لفظ میں پوچھا کہ حج کرنے آئے ہو تو اس کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اچھی آپ نے بات بتائی، بتا دیں لفظی معنی کیا ہوتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ حج کے لفظی معنی ہیں تبدیلی. اور پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نام دیا ہے، ہر چیز کو ایک نام دیا ہے. اسلام یہ اسلام ایک دین ہے، تو اسلام کو کوئی معنی نہیں، کوئی معنی ہے اس کا. اللہ نے مجھے رکھ دیا کہ اہم رکھ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن کی آخری آیت جو عرفات کے میدان میں اتری تھی، حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں اتری تھی. یہ آخری آیت جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اسلام تمہارے لیے چن لیا، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہیں دے دی اور اسلام کو چن لیا. تو یہ اسلام لفظ ہے، یہ ایسے تو نہیں اس کے تو معنی ہے.
مسلمان مومن، اللہ نے ایسے تو نہیں رکھا نام کہ مومن ایسے رکھ دیا بس کہ مسلمان ایسے رکھ دیا، جو پیچھے بات ہے یار اللہ نے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں دیا کہ ایسے فضولی رکھ دیا بس جو منہ میں آیا کر دیا، پیچھے اس بات ہے۔ حج کے معنی تب حج کا لفظ ہے، اس کے معنی تبدیلی۔ مولانا سید احمد خان صاحب ہوتے تھے ہمارے بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا کہ مولانا وہ تھے کیا کہتے ہیں مستجاب الدعوات، دعا کرتے تو اللہ واپس نہیں کرتا تھا۔ میں ایک ان کی مثال بتاتا ہوں۔ پاکستان میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا کراچی میں، سلیم ملک کپتان، کراچی کا اجتماع ہو رہا تھا۔ اب پاکستان کی آخری وکٹ لگی تھی، اگلے صبح کوئی 150 اسکور کرنا تھا اور لاسٹ وکٹ کھیل رہی تھی، 9 آؤٹ ہو گئے تھے آخری میں۔ اب صبح ظاہر ہے ایک وکٹ میں کیا کرنا ہے، ایک طرف انضمام کھیل رہا تھا اور ایک طرف پتہ نہیں مشتاق تھا کہ کون دے سکتا ہے، بہت وکٹ تھا یاد ہے 150 اسکور چاہیے۔ اب وہ سلیم ملک کو کسی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے انہوں نے وہ چلا جا، تو انہوں نے سلیم ملک کہا چلو ٹوٹے دل سے چلو، پھر کہا چلو بزرگ کو چلے جاتے ہیں 150 اسکور بزرگ سک رہے، تو کوئی ان کو مولانا سید احمد خان صاحب کے پاس لے گئے، تو مولانا سید احمد خان صاحب سے جا کے کہا مولانا میری دعا کرنا۔ مولانا نے کہا تم کون ہو؟ میں پاکستان کا کپتان ہوں، ہمارا میچ ہو رہا ہے، ہم صبح ہارنے والے ہیں، ہماری دعا کر لیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ہارے ہیں۔ مولانا نے کہا چلو میں کرکٹ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، چلو کہ جی آپ کی مہربانی، تو خاموش ہو آ گیا واپس۔ اگلے دن وہ 150 اسکور جو تھا وہ انضمام سے ہی ہو گیا، اور مجھے وہ اچھی طرح آخری گیند یاد ہے، آخری بال پہ، آخری بال تھی اوور کی یا دن کی کچھ آخری گیند تھی، تو 3 اسکور چاہیے تھا۔ اسپنر بال کا اسپنر لگا ہوا تھا، میں خود دیکھو یہ یار میں دیکھا ہوں، اسپنر بال کر رہا تھا تو اس نے بال کیا تو انضمام آگے نکلا، 5-6 قدم آگے نکل گیا، تو بال بیٹ ہو گئی، اسپنر کی بال بیٹ ہو گئی انضمام سے بھی، اور بیٹ ہو گئی کیپر سے بھی، اور بائی کا چوکا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے دکھایا یہ ہے کہ یہ نہ کہے کہ اس نے جتایا ہے، اس نے نہیں جتایا، نہ اس نے اسکور کیا نہ اس نے پکڑی، اللہ نے دکھایا۔ اور مولانا نے پوچھا بھائی وہ کیا ہوا اس میچ کا، کیا ہوا، اس طرح بولا کرتے تھے، اس میچ کا کیا ہوا؟ مولانا آپ نے تو کہا تھا کہ میں دعا نہیں کرتا، اس کو تو کہا تھا مگر میں نے کی تھی، تو کیا ہوا؟ وہ تو جیت گئے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ نے میری لاجت کی۔ یہ تھے مولانا سید احمد خان صاحب۔ ان سے کسی نے پوچھا، ان سے کہا کہ حضرت 1997 میں انتقال ہو گئے تھے، 97 98 انتقال ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ مولانا یہ حج کس کا قبول ہوتا ہے؟ آپ کیونکہ وہ حج کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا وہاں کے، مکہ مکرمہ کے یعنی سعودی کے علماء، وہ مولانا سید احمد خان صاحب سے حج کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا مولانا حج کیسے پتہ کریں کہ کس کا قبول ہوگا کس کا قبول نہیں ہوگا؟ تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو جس کا تو قبول نہیں ہے وہ تو میں نہیں بتاتا، کیونکہ وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہاں جس کا قبول ہے بتا دیتا ہوں کہ کس کا قبول ہے، مجھے جی بتا دیں۔ میں پہلے بات سنو، پہلے ایک بات سنو پھر تو بتاتا ہوں۔ میں نے فرمایا دیکھو ایک حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حافظ جس نے قرآن کو حفظ یاد کیا اور پھر اس کو یاد رکھا، یاد کر کے بھول نہیں گیا، حفظ یاد کیا، یاد رکھا، اور پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن والی زندگی گزاری، قرآن حفظ یاد کیا، اس کو یاد رکھا موت تک، اور اس پہ عمل کیا، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس حافظ صاحب کو اختیار دیں گے، اس کو اختیار ملے گا کہ
اپنی فیملی کے، اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہوگا، جن کا اعلان ہو چکا ہوگا کہ جنت میں جا رہے ہیں، اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں اختیار ہے ان میں سے کون سے 10 لوگ ہیں چن لو جس کی تم سفارش کرو گے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حافظ صاحب کا معاملہ ہے۔ اب میں بھائی حدیث اس لیے سنائی، غور کرو، قرآن کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل آسان ہے۔ 10 لوگ اس بات شفاعت کرے گا۔ اب حدیث میں آتا ہے جس نے حج کیا، جس نے حج کیا مقبول، حج مبرور، اس کا حج قبول ہو گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس حاجی صاحب کو 400 لوگوں کی شفاعت کا حق دے گی۔ یہ 400 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا جہنمیوں کے لیے، یہ بھی اس کو اللہ 400 کی شفاعت مان لیں گے۔ کیا چیز ہوگی آج بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حج قبول اس کا ہے، 100% قبول ہو گیا، جو کیا تو تھا کچھ اور پر وہاں سے آیا کچھ اور، کیا تو تھا اللہ کا نافرمان اور وہاں سے یہ بن کے آیا اللہ کا فرمانبردار۔ اس نے پوری زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر اس نے ارادہ کر لیا تو اس کی زندگی تبدیل ہوگی، تمہیں نظر آئے گی، تمہیں نظر بھی آئے گی۔ تو جو تبدیل ہو گیا، جو تبدیل ہو گیا، اس کا تو حج 100% قبول ہے، باقی جس کا نہیں وہ لے جانے والے۔ یہ انہوں نے فرمایا۔ حج کیا ہے کہ جب حج کرتا ہے آدمی تو حج شروع ہوتا ہے، حج شروع کرتے 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 4 دن میں آخری عمل ہوتا ہے طواف زیارت۔ آج کے حجی چلے گئے نا، آج کے جو پہنچ گئے حجی وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کہتے ہیں ایسا حج جو لوگ پہلے جاتے ہیں وہ عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول کے وہاں ویسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو، 8 ذی الحج کو وہ دوبارہ احرام باندھ کے تو مینا میں جاتے ہیں۔ اس دن وہ مینا جائیں گے، پورا دن مینا رہیں گے، اگلے دن فجر کی نماز وہیں پڑھیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے وہ عرفات میں جاتے ہیں۔ عرفات میں ظہر اثر نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، ظہر اثر نمازیں اکٹھی پڑھ کے مغرب کے وقت میں جب مغرب کا ٹائم ہو جائے گا تو نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکل کے مزدلفہ چلے جائیں گے، اور مزدلفہ جا کے نمازیں دونوں اکٹھی پڑھیں گے، مغرب اور عشاء، چاہے جتنی مرضی رات ہو جائے، چاہے رات کے 3 بج جائیں، مگر نمازیں دونوں پڑھنی وہاں جا کے، ایک نہیں پڑھنی۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ساری زندگی کہا کہ ابھی نماز کو لیٹ نہ کرنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ تم میں ہم نے نمازوں کو فرض کیا ہے ان کے اوقات میں۔ ساری زندگی اس نے مغرب کی نماز پڑھی، ایک آدمی نے ساری زندگی مغرب کی اذان ہوئی تو فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج اس کو کہا کہ تو نے آپ نماز نہیں پڑھی، آج کا حکم اور ہے، اب تو نے وہیں جانا ہے اور مزدلفہ پہنچ کے نماز پڑھنی ہے، چاہے جو مرضی ٹائم آ جائے، دونوں نمازیں اکٹھی وہاں جا کے پڑھیں گے، وہاں جا کے نمازیں دونوں اکٹھی پڑھنی ہے، پھر فجر کی نماز ہو جائے گی وہاں، تو فجر پڑھ کے کچھ دیر وہاں قیام کرے گا، اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ۔ کچھ دیر وہاں قیام کر کے پھر وہاں سے نکلے گا تو پھر اپنے بھائی کو جا کے کنگریاں مارے گا۔ ساری زندگی جس کی بات مانی ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ جفی لگا کے زندگی گزاری ہے، آج اس کو کنگریاں مارے اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آج تیری میری ختم ہی بھائی، جو پیچھے بڑا سی ہو گیا آج تیرا رستہ اور تو میرا۔ اس کو صبح بڑے شیطان کو، تین شیطان ہیں، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، اس دن صرف 10 ذی الحج کو صرف بڑے کو ہی مارنے کا، کنکری بڑے کو کنکری مار کے اس نے وہاں سے فون کرنا ہے کہ جی وہ میں کنکریاں مار لیں گے، میری قربانی کر دو۔ اگر اب تو اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہاں ساتھ لیتا ہوں جہاں ذبح کرتے ہیں بکروں کو، خود جا سکے تو بہت اچھا، خود کرے تو کمال ہے، لیکن نہیں مشکل ہوتا ہے۔ اس نے قربانی کرا لی، قربانی انہوں نے فون کر کہنے کی جاتی آپ کی قربانی ہو گئی، تو اس نے اپنا حلق کرایا ٹینشن کرا کے۔
اب یہ فریش ہو گیا. اب یہ اسے کیا کرنا ہے؟ آخری عمل جانا ہے طواف زیارت. آخری طواف ہے طواف زیارت. تو اب چلا جائے، اگر تھکاوٹ ہے تو اگلے دن چلا جائے، اگر نہیں جا سکتا 12 کی ذی الحج تک اثر تک جا کے طواف زیارت کر سکتا ہے. اب طواف زیارت جب کرتا ہے تو طواف زیارت کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے جو ہی اس کا طواف ختم ہوتا ہے، طواف زیارت کا ختم ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ آ کے اسے کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے، کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے چل بھی شاباش، تیرا پچھلا کھاتا سارا صاف، آج کے بعد تو ایسا ہی ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی تیرے ذمہ گناہ نہیں، سب ختم. اب یہ حاجی ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا، یہ تھوڑی سی بات آپ کو بتا کے میں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے سے حج ہو گیا؟ لیکن یہ تو آج کتنے لوگ حج پہ جانے والے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کہتے ہیں حج کا مذاکرہ کرو، حج بتائیں حج کیسے ہوتا ہے، حج کیسے ہوتا ہے. تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ایسا کرنا ہے، وہاں یہ نہیں کرنا، وہاں یہ نہیں کرنا، احرام ہے آگے یہ نہیں کرنا، اس کو جہاں کھول نہیں لینا، کبھی نہیں کرنا، وہ باتیں جو بتا رہی ہوتی بتا رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مسئلہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ بھی غلطی ہو گئی، پہلے کہ مار دی تھی بعد میں مار دی، پہلے بعد میں ڈالے تھے پہلے بعد میں ڈال دیے. مسئلہ یہ نہیں، اس کا اللہ نے دم رکھا ہے، اس کا دم ہے کہ یہ غلطی ایسی بڑی کر دی تو اس کا ایک بکرا دے دو بھی غلطی ختم. جیسے نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں. تو سجدہ سہو کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر لے تو سجدہ سہو کر لو تو غلطی ختم. اس طرح اگر حج میں غلطی ہو گئی ایک بکرا دے دو تو غلطی ختم. یہ تو مسئلہ نہیں. تو اس کی پھر اصل بات کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ میں نے بتایا کتنی دن بتا دیا حج کر کے، 2 منٹ میں سارا حج ہو گیا. لیکن اصل تو یہ جسم ہے، یہ جو میں نے بتایا یہ جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے. روح، اور روح کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ روح تو ہے. اگر روح بیچ میں سے نکل جائے، جسم تو ہے، جب میری روح نکل جائے گی، ابھی تو میں نہیں پڑسا ہوں تو روح نکل جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ میت. میت کو نہلا دو، میت کو اپنے جانا ہے، بڑسا پڑسا ختم، اب میت بن گئے. سارے بادشاہ بادشاہ ختم ہو جاتے ہیں، میت. وہ مجھے یاد ہے بہت بڑا بادشاہ تھا ملک فہد، جس نے بڑی لمبی حکومت کی ہے. اس کے بعد یہ چیز کیا، پہلے ان کو کہا کرتے جلالت الملک، جلالت الملک کا نام تھا، بادشاہ سلامت تمہارے، اس کو کہتے ہیں جلالت الملک. اب کہنے لگے خاتم الحرمین شریفین، اب بعد میں رکھا نا. اس نے مطلب 20-25 سال حکومت کی تھی فہد. تو جس دن اس کا جنازہ آیا، جلالت الملک کا جنازہ جب آ کے وہاں حرم میں آیا تو اعلان وہی ہوا، الصلاۃ علی المیت. ابھی ایک میت کا نماز جنازہ، بادشاہ ختم، جلالت ختم، ملک ختم، اور میت بن گئے. تو روح میرے دوستو اگر اندر سے نکل جائے تو پھر باقی جسم میت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اس کو ایک آدھ دن 2 دن رکھے گرمیوں میں تو اس سے بدبو آ جائے گی. جو ساری زندگی مہنگے ترین پرفیوم لگاتا ہے اس کا جسم بدبو سے بھر جائے گا اگر اس کو فوری طور پہ مٹی کے حوالے نہ کیا. تو اس حج کے اندر بھی ایک روح ہے، یہ جسم ہے سارا. روح کیا ہے؟ حج کا سب سے بڑا عمل ہے عرفات، سب سے بڑا عمل. باقی جتنے بھی اعمال ہیں شاید ان میں سے کوئی اگر چھوٹ جائے تو کوئی دم ہے، اگر عرفات چھوٹ جائے تو کوئی دم شم نہیں، پھر حج ہی کوئی. اور وہ کیا قیام ہے؟ وہ ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا عرفات میں، ظہر اور عصر وہاں جا کے پڑھنا، اور پھر مغرب کے بعد وہاں سے نکل جانا. اتنا ٹائم ہے اس کا عرفات، ظہر سے لے کے مغرب تک. جو اس ظہر سے مغرب تک 1 منٹ
بھی ایک الفاظ میں چلا گیا. جب وہ لکھا، جب بسوں میں جا رہے ہوں گے نا، جب تم بسوں میں جا رہے ہوں گے وہاں تو لکھا ہوا آئے گا عرفات اسٹارٹ الفاظ لکھا ہوا ہوگا. تو جو ہی بس اس کے اندر چلی جائے گی تو بس سمجھ لو حاجی ہو گیا. یہ حاجی سب 1 منٹ بھی وہاں رہا، 1 منٹ رہ کے نکلے حج ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے وقت تو تھا اس کا ظہر سے مغرب تک. ایک صحابی کہیں دور تھے، وہ وہاں سے اپنی سواری انہوں نے پتا چلا کہ حضور حج پہ آئے. واٹس ایپ تو تھا ہی نہیں کہ نبی حج پہ شروع ہو گیا. وہاں سے کوئی گیا تو حضور اس حج پہ آ رہے ہیں. تو اس کو پتا چلا تو وہ وہاں سے بھاگا اور بھاگتے 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 مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، رات ہو گئی، 12 بجے عرفات میں گیا تو پتا چلا کہ مزدلفہ چلے گئے. وہاں جا کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں بڑا بھاگا، میں خود بھی تھکا، سواری کو بھی تھکایا، لیکن پہنچ نہیں سکا، آدھی رات ہو گئی. تو میں اب عرفات میں گیا، عرفات ہو گیا تو میرا حج کا کیا ہوگا؟ عرفات کا وقوف تو مغرب تک ہے. تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اس صحابی کی برکت سے، اللہ اس کو جزائے خیر دے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے حبیب اس کو بتا دو کہ اس کے بعد جو اگلے دن فجر تک بھی یہاں آ جائے گا اس کا بھی حج ہو گیا. یہ اس صحابی کی برکت سے وہ وقت بڑھا کے، یعنی اس رات کو 2 رات، یعنی اس کا 2 دن کی ایک رات ہو. اس دن جو فجر تک آ جائے گا وہاں عرفات میں اس کا بھی حج. یہ ان کی وجہ سے ہو گیا، ان صحابی کی وجہ سے. اب یہ سب سے اہم چیز ہے عرفات. عرفات کیا ہے؟ عرفات کیوں ہے؟ میدان عرفات کی جو جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر کیا ہوا تھا؟ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب ان سے وہ غلطی ہو گئی تھی، اللہ اس زمین پہ جب پھینکا تھا کہ جاؤ اس زمین پہ رہو تم، تب یہاں جنت میں رہے قابل نہیں ہو، صدر کھل گئے، جاؤ آپ وہاں جاؤ. تو آدم علیہ السلام کو پھینکا تھا اللہ تعالیٰ نے سری لنکا میں، اور اماں حوا کو پھینکا تھا ملک شام. اب یہ 40 سال تک روتے رہے دونوں، اکیلی عورت اکیلا. اور وہ کہاں ہے یہ کہاں کیوں بتا دیا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ اگر ان کے رونے کو جمع کر لیا جائے تو ان میں اس پانی میں کشتیاں چلائی جا سکتی. اتنا روئے. جنت آنکھوں سے دیکھی، یہ کیا ہوا، یہ کیا کر بیٹھے. تو 40 سال تک وہ بھی چلتی رہی، وہ بھی چلتے رہے، پتہ نہیں کہاں وہاں پھرتے رہے، کیا ہوا. تو 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان پہ جبل رحمت پہ دونوں کو جمع کر دیا. دونوں بھائی بالکل ڈرامائی انداز. ایک طرف سے اماں جان پہاڑ کے، ایک طرف اماں جان، ایک طرف ابا جان. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں دعا سکھائی آدم علیہ السلام کو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو مجھ سے زیادہ دنیا میں بد نصیب کوئی نہیں ہوگا اگر تو نے معاف کیا. یہ دعا اللہ نے وہاں سکھائی عرفات کے اس جبل رحمت پہ. تو وہاں آدم علیہ السلام یہ دعا مانگی، اللہ نے دونوں کو وہاں جمع کر دیا اور ان کی توبہ کو وہاں قبول کر لیا. اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب 9 ذی الحج کو جو حاجی یہاں اس میدان میں آ کے توبہ کرے گا اس کی توبہ اللہ ضرور قبول کر لے گا. ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ توبہ کرے. ہمیں توبہ کا مطلب نہیں پتا کہ توبہ کرے کیا. توبہ کرے دی، توبہ یہ نہیں ہوتی. توبہ اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے کہا
کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، پھر وہی شروع. اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ تو کامیڈی ہے، تو کامیڈی ہے کہ میں اس کو ایک اپنا تھپڑ مار کے کہوں یار میں معافی چاہتا ہوں کہ چلو معافی ایک اور مارنا شروع کر، پھر یہ معافی مانگنا تو کامیڈی کر رہے. ایک آدمی نے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر، میں نے آج تک تیرے ساتھ تیرا حکم نہیں مانا، تیری نافرمانی کی، مجھے معاف کر دے. اگلے دن پھر وہی کرنا چاہیے. تو یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں تیری نافرمانی والے کام میں نہیں پڑنے والا. دل سے اس بات کا مصمم ارادہ کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں. پھر بے شک ہو جائے، پھر بے شک دوبارہ گناہ ہو جائے، لیکن ایک تک میری بات سمجھ گا کہ دل میں جب ایک آدمی دل میں نیت کی میں نے نہیں کرنا، وہ کیفیت اور ہے، ایک کو کرنا ہی ہوئی وہ کیفیت اور ہے. تو پوری مکمل نیت کہ میں نے گناہ آج کے بعد یا اللہ تیری نافرمانی کسی کام میں میں نے قدم نہیں ڈالا، اسے توبہ کہتے ہیں. تو یہ عرفات کا میدان ہے، یہ عرفات کا میدان ختم ہو گیا. عرفات کے میدان میں یہ نیت کر کے جانا کہ میں نے آج کے بعد نافرمانی نہیں کرنی، تو اس کی توبہ قبول ہوگی. اور یہ میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے دن میں بتاؤں گا باقی کے اعمال جو کیا ہے حج کے، وہ اگلے دن میں بتاؤں گا کہ باقی کیا روح حج کی. کیونکہ ایک گھنٹہ کا لگتا ہے یہ بتانے میں، آدھا گھنٹے میں مشکل ہے. تو وہ پہلی بات میں نے عرفات کی بتائی ہے کہ حج پہ جانا اس نیت سے کہ میں نے آج کے بعد اللہ کی نافرمانی، اگر یہ کر لیا حج تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. تو بہرحال ابھی میرے دوستوں حج کا سیزن ہے، یہ حج کا سیزن ہے، یہ بہترین دن شروع ہونے والے ہیں. آگے دن آئیں گے جو آخری دن شروع ہو جائیں گے، پھر جب حج شروع ہو جائے گا تو خوبصورت ترین دن ہے. تو یہاں رہ جائیں، حج میں نہ جا سکیں تو وہ روزے رکھیں، تو وہ رمضان کے بعد بہترین دن ہے روزہ رکھنے کے. تو بہرحال اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر زندگی رہی تو باقی بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کبھی تیری نافرمانی کا خیال ہمارے دل میں آئے. اگر ایسی توبہ کر لی نا تو پھر اگر نافرمانی ہو بھی گئی تو پھر توبہ کریں پھر قبول ہو جائے گی. تو ایک دفعہ دل سے تو کریں گے کہ اللہ نہیں کرتا. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے. سبحان اللہ.